بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ایک بہت معمولی سا آدمی ہوں۔ اوسط درجے کا قد و قامت، اوسط درجے کی آمدنی، اوسط درجے کی ذہانت کا مالک، گویا صحیح معنوں میں متوسط طبقے کا ایک فرد ہوں، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، کیونکہ میں ایک اوسط درجے کے انسان کی ہمت اور بہادری سے محروم ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ میرے تمام ہمسائے اس بات سے واقف ہیں، تمام ملک اسے جانتا ہے، اور جب میرا 1.5 سالہ لڑکا جوان ہوگا تو وہ بھی اس خبر سے لا علم نہیں رہے گا، اور یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مگر میں کیا کروں، حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ میں یہ جرم کرنے پر مجبور تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا روس کے خلاف فن لینڈ والوں کی دلیرانہ جنگ کا حال پڑھ رہا تھا، اور ان کے لیے میرے جذبات کچھ اسی قسم کے تھے جو کمزور لوگ بہادروں کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ میں خاص طور سے ان کے فوجیوں کی نشانہ بازی سے متاثر تھا، کیونکہ یہی ایک بات ایسی تھی جس میں دوسرے لوگوں سے کچھ ممتاز تھا۔ میں مقامی رائفل کلب کا صدر بھی تھا، اور گزشتہ سال میں نے نشانہ بازی میں جنوبی ریاستوں کی چیمپئن شپ بھی جیتی تھی۔ میری تنہائی کی وجہ یہ تھی کہ ایلس اپنے برج کلب گئی ہوئی تھی، اور مجھے بسٹر کی دیکھ بھال کے لیے ٹھہرنا پڑا تھا۔ چنانچہ اس وقت گھر میں ہم صرف 2 نفر تھے۔ بسٹر اوپری بیڈ روم میں اپنے گہوارے میں سو رہا تھا، اور میں نشست گاہ میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے رات زیادہ ہوتی جا رہی تھی، میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ایک جوان آدمی میں یہ ڈر بڑی عجیب بات ہے، تو میں عرض کروں گا کہ تاریکی کا خوف، اور خواہ کچھ بھی ہو، مگر عجیب بات ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اخبار رکھ دیا، سوچ رہا تھا کہ بستر کو گہوارے سے اٹھا کر بڑے بستر میں لٹا دوں، اور خود بھی اس کے برابر کمبل اوڑھ کر لیٹ جاؤں۔ چنانچہ اٹھ کر بجلی بجھائی اور بیڈ روم کی طرف چلا گیا، لیکن ابھی چند قدم اٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آواز اتنی اچانک تھی کہ میں تقریباً اچھل پڑا۔ خوف کی ایک لہر سی پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اگر اتفاق سے یہ ایلس ہوتی تب بھی میں اتنا ہی خوفزدہ ہوتا، مگر یہ کوئی مرد تھا۔ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو ایک بھاری اور پھنسی سی آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ میں ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ تم کہاں مل سکتے ہو مسٹر جانسن؟ کون بول رہا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میرے کام کا تعلق اصلاحی جماعت سے ہے، اس نے جواب دیا۔ میں فون پر اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ میں اس کی یہ بات سنتے ہی جان گیا کہ وہ کوئی فریبی آدمی ہے، کیونکہ اگر وہ اصلاحی جماعت کا حوالہ دے سکتا تھا تو اپنا نام بھی بتا سکتا تھا۔ اصلاحی جماعت میں کسی فرد کا نام پوشیدہ نہیں تھا، سارے ممبران کے نام اور دوسری تفصیلات رجسٹر میں درج تھیں۔ یہ احساس کرتے ہی میرا دل اور زور زور سے دھڑکنے لگا، اور مجھے ہموار لہجے میں بات کرنا مشکل ہو گیا۔ تم کل صبح مجھ سے میری دکان پر مل سکتے ہو، میں نے کہا۔ نہیں، میں ابھی 10 منٹ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، اور لائن خاموش ہو گئی۔ میں بے حد ڈرا ہوا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح بیڈ روم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بسٹر بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے کی بتی بجھا کر کھڑکی سے جھانکنے لگا، لیکن دھند اور تاریکی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر الماری کھول کر وہ ریوالور نکالا جو ایلس نے مجھے کرسمس کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس کی نال کافی لمبی تھی، مگر وہ میری جیکٹ کی جیب میں آسانی سے آ گیا۔ اس کے بعد پورس کی لائٹ جلا دی اور انتظار کرنے لگا۔ اصلاحی جماعت جس کا حوالہ اس گمنام فون کرنے والے نے دیا تھا، قصبے کو غیر قانونی سرگرمیوں سے نجات دلانے کے لیے تشکیل دی گئی تھی، مگر جہاں تک اس مہم میں اس کی کامیابی کا تعلق تھا تو اس کا حال بھی اسی مقصد سے بنائی جانے والی پیشرو جماعتوں سے زیادہ مختلف نہیں تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو شخص بھی ان مجرمانہ حرکتوں کے پس پشت کام کر رہا تھا، اس نے قصبے کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا۔ لوگ غنڈوں بدماشوں کو پکڑتے تھے، انہیں سزا بھی ہو جاتی تھی، مگر ہزار طرح کی سختیوں کے باوجود ان میں سے کوئی اپنے سرگروں کا نام نہیں بتاتا تھا، اور جب تک جڑ نہ کاٹی جائے شاخوں اور پتوں کو تراشنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ جتنے مجرم پکڑے جاتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کی جگہ پر کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب میں نے جنوبی ریاستوں کے مقابلے میں نشانے بازی کی چیمپئن شپ جیتی تو مجھے اعزازی طور پر اصلاحی جماعت کا ممبر بنا لیا گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے میں یاد رکھتا، چنانچہ بات جلد ہی پرانی ہو گئی۔
مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور نے اسے خوب یاد رکھا ہوا تھا۔ میں نے کسی قدر کانپتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ ایلس خلاف توقع گھر ہی واپس نہ آ جائے۔ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کو چھوا اطمینان حاصل کرتے ہوئے ابھی کھڑکی سے ہٹا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر میں کسی نہ کسی طرح دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ آنے والا شخص قد میں میرے برابر ہی تھا، لیکن اس کے جسم کا پھیلاؤ مجھ سے زیادہ تھا۔ اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور کچھ کہے بغیر وہ کمرہ نشست میں داخل ہو گیا۔ اپنے خد و خال سے وہ کوئی غیر ملکی معلوم ہوتا تھا۔ لمبی سی داڑھی لگا رکھی تھی جو غور سے دیکھنے پر صاف مصنوعی لگ رہی تھی۔ تم نہ صرف رائفل سے بہترین نشان لگا سکتے ہو، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بلکہ اس میں چیمپئن شپ بھی جیت سکتے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم تمہاری اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کرانا چاہتے ہیں۔ میں بے حد خوفزدہ تھا، مگر پھر بھی میں نے ہمت کر کے جیب سے ریوالور نکال لیا اور کہا، یہ کام اگر میں بھی کرنا چاہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ اس کھلونے کو واپس جیب میں رکھ لو۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ بے شک تم مجھے مار سکتے ہو، مگر تمہاری بیوی اور بچے کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے باس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایسی کوئی حماقت کرنے کی بجائے اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ ایلس اور بسٹر کی سلامتی کے خوف نے مجھے بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ بروس برنم عنقریب سٹی پارک کے ایک جلسے میں کچھ انکشافات کرنے والا ہے، اس نے کہا۔ ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ناموں کا اعلان اور ان کے خلاف زہر افشانی کرے گا۔ تم اس وقت سڑک کے بالمقابل واقع ایک گیراج میں چھپے ہوئے ہوگے اور گیراج کی کھڑکی سے اسے نشانہ بناؤ گے۔ باس کا خیال ہے کہ اس کی موت کے ساتھ ہی معاشرے کی اصلاح کا یہ ہنگامہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ وہ ان احمقانہ حرکتوں اور ہر بار ایک نئی جماعت کے اٹھ کھڑے ہونے سے بہت تنگ آ چکا ہے۔ بروس برنم اصلاحی جماعت کا صدر تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہادر اور نڈر آدمی تھا، بلکہ غیر شادی شدہ اور گھر بار کے جھنجھٹ سے بالکل آزاد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قصبے کے لوگوں نے صدر کے عہدے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ میرا دوست بھی تھا۔ میں نے داڑھی والے کو بھی یہ بات بتا دی۔ تمہارا دوست ہے تو ہوا کرے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں اظہار ہمدردی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا کام اپنے باس کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے۔ اصلاحی جماعت کی مجلس عامہ میں کئی دولت مند لوگ بھی شامل ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے باس کا نام معلوم کرنے کے لیے بڑی سے بڑی رقم دے سکتے ہیں اور تم اس رقم کے بلا شرکت غیر مالک بن سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرایا، مگر دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ بھی میری زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طور پر 2-3 مرتبہ بروس کو مارنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کر رکھا ہے۔ ہم اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسے دور سے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ اس وقت قصبے میں تم سے بہتر کوئی نشانے باز موجود نہیں، کم سے کم رائفل چلانے میں۔ اگر میں انکار کر دوں تب؟ ضرور کر سکتے ہو، بشرطے کہ تمہیں اپنی بیوی اور بچوں کی زندگیاں پیاری نہ ہوں۔ میں پھر ریوالور نکالنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ ظاہر تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ محض حکم کا غلام تھا۔ میں ایک داڑھی والے کو ختم کر دوں گا تو کوئی دوسرا مونچھوں والا اس کی جگہ لے لے گا۔ اتنے پریشان نہ ہو، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ قتل کرنا صرف پہلی مرتبہ کچھ بھاری پڑتا ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے تو یہ سارا واقعہ کسی مار دھاڑ سے بھرپور فلم کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی کوئی بات میرے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ حقیقت تھی، اور میں جارج جانسن ایک معمولی شہری تقدیر کی اس ستم ظریفی کا ہدف بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دروازے تک پہنچ کر داڑھی والا ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہم تم سے دوبارہ رابطہ قائم کریں گے، شاید کل۔ میں نے صرف سر ہلا دیا اور کمرے میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ جب ایلس اور فریڈ لاک آئے تو میں اسی طرح گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ ارے جارج، ایلس میری طرف دیکھ کر چونکی۔ کہیں تم نے کچھ اور بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے مسکرانا چاہا۔ فریڈ نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ایلس سمجھ گئی کہ بات صرف اتنی نہیں کہ میں گھر کی تنہائی اور تاریکی سے ڈر گیا ہوں، بلکہ ضرور کوئی سنگین معاملہ ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں جواب دیتے ہوئے ہچکچایا۔ یہ فریڈ ہی تھا جس نے اصلاحی جماعت میں میری اعزازی رکنیت کی تجویز پیش کی تھی۔ اگر مجھے کسی کو بتانا ہی تھا تو اسے بتا سکتا تھا، لیکن میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا
اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں، ذرا کچھ طبیعت خراب ہے۔ فریڈ کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایلس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں میرا فریڈ کے ساتھ جانا ناگوار گزرا ہو؟ میں جانتی ہوں کہ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی آ جا رہا ہے، لیکن عام حالات میں اس بات پر بے اختیار ہنس دیتا۔ ایلس اور فریڈ کالج کے ابتدائی سال سے لے کر آخری کلاس تک ایک دوسرے کے منگیتر رہے تھے، مگر پھر فریڈ نے LLB میں داخلہ لے لیا اور ایلس سے میری شادی ہو گئی۔ لیکن شاید پہلی وابستگی کی وجہ سے فریڈ اب بھی ایلس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید اعتراض ہو سکتا تھا، مگر میں ایلس پر 100% اعتماد کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا۔ ادھر کچھ دنوں سے دکان کے بعض معاملات ذہن کو پریشان کر رہے ہیں اور شاید یہی ذہنی پریشانی طبیعت کو متاثر کر رہی ہے۔ منہ سے یہ الفاظ نکالنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایلس کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ میرا ذہن روس اور فن لینڈ کی جنگ کی طرف چلا گیا۔ آخر فن لینڈ والے اپنے ملک کو بچانے کے لیے روسیوں کو قتل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے کسی کی جان لے لوں گا تو کیا ہے، لیکن مجھے احساس تھا کہ میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں جو کسی انسان پر گولی چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میں جو جانوروں کا شکار کھیلنے سے گھبراتا تھا، مجھ سے ایک آدمی کو قتل کرنے کی توقع کی جا رہی تھی۔ دوسرے دن اپنے سٹور میں مجھ سے ذرا سا بھی کام نہیں ہو سکا۔ میں نے بیوی بچوں کو لے کر قصبے سے باہر جانے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن اس میں ایک دشواری تو یہ تھی کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ جا کر نئے سرے سے کام شروع کر سکوں۔ دوسرے، اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ یہاں سے کوئی بدماش میرا تعاقب کرتا ہوا وہاں تک نہیں پہنچ جائے گا۔ دوپہر کو اصلاحی جماعت کی کھانے کی دعوت تھی۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر ذہن کو دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے میں شریک ہو گیا۔ جب روس برنم تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا رہا۔ میرا تصور اسے بار بار ایسی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پیشانی پر گولی کا سوراخ ہے اور تمام جسم خون میں نہایا جا رہا ہے۔ فریڈ لاک میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اس نے میرے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کو تاڑ لیا۔ کیا بات ہے جارج؟ وہ سرگوشی میں بولا، تمہاری طبیعت کیا ابھی تک خراب ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بروس کہہ رہا تھا، میں آپ تمام حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ پولیس ہم سے 100% تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں اس قسم کی افواہیں اڑ رہی ہیں اور ایک اخبار نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے کہ ہماری پولیس ان مجرمانہ سرگرمیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ میں نے گزشتہ پورے ماہ اس الزام کی بڑی باریک بینی سے چھان بین اور تحقیقات کی ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس افواہ میں کوئی صداقت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کی زیادہ سے زیادہ پبلسٹی کریں تاکہ عوام۔ میں اس سے زیادہ نہیں سن سکا۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے فریڈ سے معذرت طلب کی اور کہا کہ وہ دوسروں سے میری غیر حاضری کے لیے معذرت کر لے اور خود اٹھ کر باہر چلا آیا۔ میں اجلاس سے تو اٹھ آیا، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں اپنے پریشان ذہن کو تسکین پہنچانے کے لیے جا سکتا۔ اسٹور جا سکتا تھا، لیکن میں اسپورٹس کا سامان فروخت کرتا تھا جس میں رائفلیں بھی شامل تھیں، اور اس وقت ذہن کی یہ کیفیت تھی کہ رائفل کے تصور سے ہی پھر بریاں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں اپنی کار میں بیٹھا اور دیہات کی جانب نکل گیا۔ دیہات کا منظر خوشگوار تھا، مگر اندھیرے کے خوف سے مجھے جلد ہی واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی میں مجھے پولیس کے بارے میں بروس کے الفاظ یاد آئے۔ میں نے اس خیال سے شاید پولیس نے گروہ کے بارے میں کوئی سراغ لگا لیا ہو، کار کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دیا۔ پولیس چیف کو میں اپنے بچپن کے زمانے سے جانتا تھا، پھر اصلاحی جماعت کے ساتھ میرے تعلق نے بھی مجھے ایک خاص اختیار دے دیا تھا، اس لیے اس نے بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا، مگر میرا سوال سن کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی ہے، وہ بولا، اور نہ اس وقت تک ہمیں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے جب تک ہم گروہ کے سرغنہ تک نہ پہنچ جائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ گروہ کے آدمی اپنے باس سے اس قدر خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف زبان تک نہیں کھول سکتے۔ وہ خوف کی طاقت کے ساتھ ان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر وہ پکڑا جائے یا مارا جائے تو پھر پورا گروہ بکھر جائے گا۔ اب تک جو مجرم پکڑے گئے ہیں ہم نے عام قاعدے سے ہٹ کر ان پر سختی کر کے بھی دیکھ لی ہے، لیکن ہر شخص پر اپنے باس کا ڈر اتنا غالب ہے کہ وہ پولیس کے خوف کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔
خود میری اپنی حالت اس کی گواہ تھی۔ میرا پولیس سے تعلق نہ تھا اور نہ مجرموں سے۔ اس کے باوجود خوف سے میری کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ دل میں تھا زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ میں اس پرانے دوست اور بچپن کے ساتھی کو اس داڑھی والے کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ میں خود اس قانون کی مدد نہیں کر سکتا تھا جس کی مدد کرنے کا فرض ایک شہری کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہوتا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی بات تھی جیسے اس قصبے پر قانون کی نہیں کسی ڈکٹیٹر کی حکمرانی ہو، کسی مجرم ڈکٹیٹر کی۔ پولیس اسٹیشن سے نکل کر میں سوچ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں۔ اچانک مجھے ایک جگہ کا خیال آیا۔ فریڈ لاک نے چند ہفتے پہلے میری نئی رائفل شکار کے لیے عاریۃً مانگی تھی۔ میں اس رائفل کو استعمال کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، چنانچہ میں سیدھا فریڈ کے گھر چل دیا۔ جہاں پہنچا تو میں نے باہر ایک کالے رنگ کی سیڈان کھڑی دیکھی۔ اگر یہ فریڈ کی تھی تو شاید اس نے حال ہی میں خریدی تھی، لیکن وہ اس کی نہیں تھی، کیونکہ جب میں فریڈ کی اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک چھوٹے قد کے آدمی کو بیٹھا پایا۔ فریڈ کہہ رہا تھا، اور تم اپنے باس سے کہہ سکتے ہو کہ میں کسی قیمت پر نہیں بک سکتا۔ اس سے کہہ دینا اب اس کے دن قریب آ گئے ہیں۔ چند ہفتوں کے اندر اندر اس کا اور اس کے گروہ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آدمی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، میری طرف تیز نظروں سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس گنڈے کا یہ چمچہ مجھے خریدنے آیا تھا۔ فریڈ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی تو چاہتا تھا کہ اسے جیل میں ٹھونس دوں، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی ہمت کی تعریف کی کہ اس نے گروہ کے باس کو ایسے الفاظ میں جواب دیا ہے۔ ہمت کی بات نہیں ہے دوست، اس نے کہا، مجھے کس چیز کی کمی ہے جو اس کے لالچ میں آتا؟ اس کے علاوہ ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے میں مجرموں کا ساتھ دینے کے لیے کس طرح آمادہ ہو سکتا ہوں؟ مجھے خواہ کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے، میں ان گنڈوں کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھوں گا۔ میں نے اس سے اپنی رائفل مانگی۔ اس نے اٹھ کر الماری سے رائفل نکالی اور میرے ہاتھ میں دے دی۔ بہت اچھی رائفل ہے، وہ بولا، اگر کبھی اسے فروخت کرنے کا ارادہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ استعمال کرنے کے بعد البتہ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہوں گا، مگر یہ بات میں اس وقت اسے کس طرح بتا سکتا تھا؟ گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا، مگر میں پھر بھی ہچکچا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آج کل میں جتنا زیادہ ایلس اور بسٹر سے قریب رہوں گا اتنی ہی زیادہ بعد میں مجھے ان کی جدائی پریشان کرے گی، کیونکہ اپنی تمام تر کمزوری اور بزدلی کے باوجود میں جانتا تھا کہ ایک انسان کی جان لینے کے بعد میں کبھی ان سے آنکھیں چار نہیں کر سکوں گا، الا یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لوں۔ اور اقبال جرم کا مطلب تھا کہ کم سے کم زندگی بھر کی قید۔ بسٹر کھیلنے کے موڈ میں تھا۔ آدھ گھنٹے تک میں نے کوشش کی کہ میں بھی اس کے ساتھ کہہ لگا سکوں، اس خوف و پریشانی کو بھول جاؤں جو مجھے مضطرب کیے ہوئے ہے، مگر ناکام رہا۔ اکتا کر میں تہہ خانے میں جانے کے ارادے سے اٹھا کہ وہاں جا کر کچھ کارتوس تیار کر لوں۔ باورچی خانے کے پاس سے گزرا تو ایلس نے نگاہ اٹھا کر کچھ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن کچھ نہیں بولی۔ میں اپنے استعمال کے لیے خود ہی کارتوس بنایا کرتا تھا، اور اس معاملے میں میری صلاحیت و تجربہ اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اپنے کارتوسوں کے لیے ایک خاص ڈیزائن ایجاد کر لیا تھا۔ چنانچہ میرے لیے ایک ایسی گولی تیار کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی جو بروس برنم کی ٹھیک پیشانی پر جا کر لگے اور پھر بھی اسے نہ مار سکے۔ کچھ دیر تک میں اس خیال کے ہر پہلو کا جائزہ لیتا رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ بات قطعی طور پر ممکن تھی، مگر گولی چلانے کے بعد جو نتائج میرے لیے پیدا ہوتے وہ کچھ غیر یقینی سے تھے۔ اگر داڑھی والے کے باس کو شک بھی ہو گیا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے تو میں کام کر رہ گیا۔ میں چھت کے اوپر بسٹر کے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ اور ایلس کے بولنے کی آواز سن رہا تھا۔ میں ایک کمزور دل آدمی تھا، لیکن ان دونوں کی سلامتی کے لیے قتل جیسا جرم کرنے پر آمادہ تھا۔ آخر میں نے ایک درمیان کی راہ نکالی۔ 3 گولیاں تیار کیں، 2 کی طاقت رائفل کی گولی کے مطابق رکھی اور ایک کو ہلکی طاقت کا بنایا۔ پھر میں نے ہلکی گولی کو رائفل میں ڈال کر فائر کیا۔ فائر کرنے کے بعد میں نے اس بورڈ کا جائزہ لیا جسے میں آزمائشی نشانوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اگر میں اتنی ہلکی طاقت کی گولی بھی چلاؤں تب بھی چونکہ میرے اور بروس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ گولی خواہ اسے مار نہ سکے مگر زندگی بھر کے لیے اندھا ضرور کر دے گی۔ ایلس کے آواز دینے سے بیشتر میں نے کچھ اور ہلکی گولیاں بنائیں۔ میں نے سوچا کہ پوری قوت کی گولیوں کے ساتھ میں انہیں بھی جیب میں ڈال کر لے جاؤں گا، شاید وہاں میں اپنے اندر انہیں استعمال کرنے کی ہمت پیدا کر سکوں۔ داڑھی والے نے
ٹھیک 10 بجے فون کیا۔ جلسہ کل رات ہو رہا ہے، اس نے بتایا۔ میں 8 بجے تمہیں تمہارے اسٹور سے لے لوں گا۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ کمرہ نشست میں داخل ہوا تو ایلس نے اخبار رکھ کر میری طرف دیکھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے، اس نے فکر مند لہجے میں کہا۔ یہ مت کہنا کہ کوئی کاروباری معاملہ ہے یا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ ان دونوں سے زیادہ کوئی اور اہم بات ہے۔ میں کئی لمحوں تک چپ چاپ اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر آخر کار بولنا پڑا۔ تمہیں ہفتے تک سب معلوم ہو جائے گا۔ اس بات کا تعلق اصلاحی جماعت سے ہے اور میں سر دست اسے راز رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ ہفتے تک تمہیں تمام تفصیلات کا علم ہو جائے گا۔ کیا کوئی خطرناک بات ہے؟ ایلس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے اسے انجام دینا ہی پڑے گا۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا، میں جو کچھ بھی کروں گا تمہارے اور بسٹر کے لیے کروں گا۔ میں کسی فلمی ہیرو کی طرح شاندار مقالے بول کر تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتا، مگر یقین جانو دنیا میں کوئی بھی تم سے اور بسٹر سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی میں کرتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، ایسی ہنسی جس سے اس کی بے پایا محبت کا اظہار ہو رہا تھا، اور اس تبسم میں صرف محبت ہی نہیں تھی بلکہ اس میں تعریف و توصیف کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہی ایک چیز ایسی تھی جس کا میں خود کو مستحق خیال نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے بڑی گرم جوشی کے ساتھ پیار کیا۔ وہ رات کروٹیں بدلتے گزری۔ دوسرے دن بھی میں کیا کچھ کرتا رہا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میری تمام حرکات و سکنات کسی مشین کی طرح تھیں جو مقررہ کام انجام دے رہی ہو، لیکن یہ تو ظاہری حالت تھی۔ اس کے پیچھے جو طوفان برپا تھا اس نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں تمام دن خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور بڑی جد و جہد کے بعد شام کے 6 بجے جا کر کہیں اپنے آپ پر کسی حد تک قابو پا سکا۔ اپنی رائفل میں صبح ہی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا، اس لیے اب شام کو گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کا کھانا کسی ریسٹورنٹ میں کھا کر پھر داڑھی والے سے ملنے دکان واپس آ جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں نے ایلس کو فون کیا۔ کیا وہ کام جس کا تم نے ذکر کیا تھا آج رات ہونے والا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی۔ آج صبح تم اپنی رائفل اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ ایلس نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی جارج، وہ جیسے سرگوشیوں میں بولی، اور میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گی۔ فون کرنے کے بعد میری طبیعت کچھ اتنی خراب ہوئی کہ میں نے کھانے کا ارادہ ترک کر دیا، اسٹور بند کیا اور 2 گھنٹے تک سڑکوں پر گھومتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے قدم مجھے کہاں کہاں لے گئے تھے، بس میں چلتا رہا اور کوستا رہا، اپنے آپ کو، مجرموں کے سرغنے کو، یہاں تک کہ بروس برنم کو بھی، کہ جس نے خواہ مخواہ خدائی فوجدار بننے کے شوق میں اصلاحی جماعت کا بکھیڑا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال ٹھیک 8 بجے میں اسٹور کے سامنے موجود تھا۔ سیاہ رنگ کی ایک بڑی سیڈان کار میری منتظر تھی۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور داڑھی والا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے بیٹھا تھا۔ میں نے اسٹور سے اپنی رائفل نکالی اور دوبارہ دروازہ مقفل کرتے ہوئے کار میں آ بیٹھا۔ داڑھی والے نے سر ہلایا اور کار سٹی پارک کی طرف موڑ دی۔ جب ہم گیراج کے قریب والی گلی میں پہنچے تو پارک تقریباً بھر چکا تھا اور پارک کے درمیان بنا ہوا بلند چبوترا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ روشنی اتنی تیز ہے کہ تمہیں نشانہ لینے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی، داڑھی والے نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گیراج میں صرف ایک آدمی تھا۔ اس نے ہمیں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ ممکن ہے وہ کوئی داڑھی والے کا ساتھی ہو یا پھر کوئی مجھ جیسا کمزور دل آدمی جو باس کی ہدایت ماننے پر مجبور ہو۔ گیراج کی چھت پر تیل، ربڑ اور مٹی کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پارک کے چبوترے کی طرف دیکھا۔ روشنی بھی ٹھیک تھی اور فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ میرے لیے نشانہ لینا بہت آسان تھا۔ عجیب بات تھی کہ میری اعصابی کشیدگی بھی اس وقت غائب ہو چکی تھی۔ میں اس وقت خود کو کسی مشین کے ایک پرزے کی طرح محسوس کر رہا تھا جسے ایک مقررہ فرض انجام دینا ہوتا ہے۔ چبوترے پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں بروس تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر جو شخص اس وقت تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ فریڈ لاک تھا۔ اس نے مائکروفون ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، حضرات، ہم آج رات ایک چونکا دینے والا انکشاف کرنا چاہتے ہیں مگر میں اس کا اگلا فقرہ نہیں سن سکا کیونکہ اسی وقت داڑھی والے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔
ہم نے سوچا کہ ممکن ہے تم ہم سے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کرو، کہہ رہا تھا۔ چنانچہ میں تمہاری رائفل کے لیے کارتوس لیتا آیا ہوں، ایسا کارتوس جس سے نکلنے والی گولی اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ تم نے اپنی جیب میں جو کارتوس ڈالے رکھے ہیں وہ مجھے دے دو۔ میں نے 2-3 کارتوس اسے دے دیے۔ وہ مخالف دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کا رخ ایک لمحے کے لیے بھی میری جانب سے نہیں ہٹا تھا۔ میں نے رائفل کی نالی کھولی اور پڑی ہوئی عادت کے مطابق غیر شعوری طور پر کارتوس کو ہاتھ میں لے کر تولا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ کارتوس کے چھلے پر بنا ہوا نشان، کیا یہ وہی تھا؟ بلا شک و شبہ وہی تھا۔ یہ نشان اور گولی دونوں میرے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے، اور پھر بھی اگر میرے ذہن میں کوئی شبہ تھا تو اس لکیر کو دیکھ کر جاتا رہا جو نشان بناتے وقت ہاتھ بہک جانے سے پڑ گئی تھی۔ دنیا بھر میں کسی اور کارتوس پر یہ لکیر اس انداز سے نہیں بنائی جا سکتی تھی، اور یہ وہ کارتوس تھا جو میں نے فریڈ لاک کو بنا کر دیا تھا۔ گزشتہ دنوں کے تمام چھوٹے بڑے واقعات میری نظروں کے سامنے دوڑنے لگے۔ وہ کار جو میں نے فریڈ کے مکان کے سامنے کھڑی دیکھی تھی وہی کار تھی جس میں آج داڑھی والا مجھے اسٹور سے گیراج لایا تھا۔ اس دن میں غیر متوقع طور پر وہاں پہنچ گیا تھا۔ فریڈ نے اپنی باتوں سے اس بونے شخص کی آمد کو دوسرا رنگ دینے کی کامیاب کوشش کی۔ پھر آج کی پارک کی میٹنگ کا حال صرف ممبران کو ہی معلوم تھا۔ میٹنگ ہونے والی ضرور تھی، مگر اس کے لیے دن کا تعین کل ہی ہوا تھا، اور کل رات ہی داڑھی والے نے مجھے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ اتنی جلدی کسی غیر ممبر کو معلوم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی یاد آیا کہ 2 سال پہلے فریڈ کی مالی حالت بہت ناگفتبا تھی۔ وہ عموماً دوسروں کا مقروض رہتا تھا، جبکہ آج وہ دولت مند ہے۔ پھر وہ ہمیشہ سے ایلس کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس طرح اس کے 2 مقصد پورے ہو رہے تھے، بروس سے بھی پیچھا چھوٹ جاتا اور مجھ سے بھی۔ میں نے رائفل بند کر کے چھت کی منڈیر پر ٹکا دی۔ میں اب خوفزدہ نہیں تھا، میں اب نروس بھی نہیں تھا۔ میرے دل و دماغ اس سے کہیں زیادہ شدید جذبے کی آماجگاہ تھے۔ میں سرتپا نفرت بنا ہوا تھا۔ میں نے رائفل پکڑی تو میرے ہاتھوں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں نے فریڈ کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ پھر جب میں نے داڑھی والے کی طرف گھوم کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو یہ میری بلند ہمت ہی نہیں تھی۔ میں بہادری اور بزدلی کے جذبات سے کہیں آگے گزر چکا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں بروس کو نہیں مار سکا، میں نے کہا۔ نشانہ چوک گیا۔ داڑھی والا دیوار سے ہٹ کر میری طرف بڑھا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے ریوالور میری پسلیوں سے لگا دیا اور پارک کی جانب دیکھا۔ لوگ چبوترے کی طرف دوڑ رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے جو کچھ دیکھنا چاہا تھا دیکھ لیا، اور وہ میری طرف پلٹا۔ میں اس وقت بھی کوئی ڈر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ بے شک تم بروس کو نہیں مار سکے، وہ اسی سپاٹ انداز میں بولا، مگر تمہارا نشانہ خطا نہیں گیا۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی کسی کو اس سمت میں دیکھنے یا اس طرف آنے کا خیال نہیں آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے قتل نہیں؟ کوئی کسی کی جان لینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہاں تک کہ میں بھی، بشرطے کہ مجھے کوئی معقول معاوضہ نہ مل رہا ہو۔ اور اب اگر میں تمہیں قتل کر بھی دوں تو مجھے اس کا معاوضہ کون دے گا؟ اس نے اپنا ریوالور چھت پر پڑے ہوئے ٹائروں کے اونچے ڈھیر کی طرف اچھال دیا اور پھر میری جانب دیکھے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے میری نظروں سے اور میری زندگی سے بھی اوجھل ہو گیا۔ بے شک عدالت نے مجھے بری کر دیا، خاص طور سے جب پولیس نے فریڈ لاک کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ایسے کاغذات برآمد کر لیے جن سے اس کے مجرموں کے سرغنہ ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ ہمارا قصبہ گنڈوں اور بدماشوں سے پاک ہو گیا، مگر میں نے بہرحال ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور کم سے کم اس عذر سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ مجرم تھا، اور میں حالات کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تمام رائفلیں جو مجھے بہت عزیز تھیں فروخت کر ڈالیں۔ مچھلی کے شکار میں وہ مزہ نہیں ملتا جو رائفل سے شکار کرنے میں آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس خونی واقعے کی یاد ذہن میں دھندلا جائے گی تو شاید مجھے اس نئے شغل میں بھی لطف آنے لگے گا۔